السلام علیکم ویورز، آج ہم سیکشن 8 to 16 ڈسکس کریں گے۔ سیکشن 8 پاورز آف کمیشن ٹو انشور فیئر الیکشن، فیئر الیکشن کو یقینی بنانے کے لیے الیکشن کمیشن کے اختیارات۔ الیکشن کمیشن ایک یا ایک سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز کو بند کر سکتا ہے جس وقت وہ یہ دیکھے کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر دھمکیاں، جبر، زور زبردستی اور دباؤ ڈال کر الیکشن جیتنے کی کوشش کی جا رہی ہو اور الیکشن شفاف اور قانون کے مطابق کروانا ناممکن ہو۔ کلاؤز بی، review an order passed by an officer under this act or the rules including rejection of a ballot paper۔ آفیسر کے پاس کردہ آرڈر پر نظر ثانی کیا جائے گا جس میں بیلٹ پیپر کی ریجیکشن بھی شامل ہوگی۔ کلاؤز سی، نظر ثانی کے بعد یہ آرڈر جاری کیا جائے گا کہ یہاں پر انتخابات ایمانداری، منصفانہ اور قانون کے مطابق ہو رہے ہیں۔ سیکشن نمبر 9 پاورز آف کمیشن ٹو ڈکلیئر اے پول وائڈ، کسی بھی پولنگ اسٹیشن کو کالعدم قرار دینے کا اختیار۔ کلاؤز 1 if commission satisfies that، اگر کمیشن ان چند کنڈیشنز پر مطمئن ہو، there are grave illegalities، شدید غیر قانونی کارروائیوں، violation of the provision of this act، اس ایکٹ کی پروویژنز کی خلاف ورزی ہو رہی ہو، materially affected the results of the poll، مادی ذرائع سے یعنی کہ روپے پیسہ دے کر پول پر کے رزلٹ پر اثر انداز ہو رہے ہوں، at one or more polling stations whole constituency، ایک یا ایک سے زیادہ پولنگ اسٹیشنز اور پورا علاقہ شامل ہو۔ implementations on agreement to restrain or prevent women from casting their vote، ایک معاہدے کے مطابق عورتوں کو ووٹ کاسٹ کرنے سے روکا جا رہا ہو تو اس صورت میں کمیشن یہ رزلٹ اناؤنس کرے گی، یہ ڈکلیئر کرے گی۔ نمبر 1 call upon the voters in concerned polling station or in the whole constituency، کہ وہ ووٹرز کو اس کنسرن پولنگ اسٹیشن اور پورے علاقے حلقے میں دوبارہ بلائے گی to recast their votes in manner provided for by elections، ان لوگوں کو دوبارہ ووٹ کرنے کے لیے جو طریقہ کار پہلے دیا گیا ہے اسی طریقے سے دوبارہ کاسٹ کے لیے بلائے گی۔ ایکسپلینیشن، if the turnout of women voters is less than 10% of the total votes polled in the constituency، کسی بھی حلقے میں اگر ٹوٹل ٹرن آؤٹ کے 10% سے کم ہو عورتوں کی ٹرن آؤٹ، تو اس صورت میں کمیشن جو ہے اس حلقے کی کالعدم کرا دے گا۔ کلاؤز 2 file a complaint، the commission may order filing of complaint under this act before a court of competent jurisdiction against persons who entered into the agreement referred to in subsection۔ کمیشن سب سیکشن میں دیے گئے سب سیکشن 1 کے تحت
وہ ایک کمپلین فائل کرے گی اس کمپیٹنٹ کورٹ کی جورسڈکشن میں اس شخص کے خلاف جو اس معاہدے کے اندر داخل ہوا ہو. پبلیکیشن آف ریٹرنڈ کینڈیڈیٹ. The Commission have power under subsection 1 before expiration of 60 days after such publication of the name of a returned candidate under section 98. کمیشن کے پاس وہ اختیارات ہیں کہ وہ 60 دن کی میعاد مکمل ہونے سے پہلے جو نام ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس انڈر سیکشن 98 کے تحت پبلش ہوئے ہیں اپنی پاور کو استعمال کرے. کلاؤز نمبر 4. الیکشن ٹریبیونل. While exercising power conferred in it by section 1, the Commission shall deem to be an election tribunal to which an election petition has been presented and shall کمیشن کو الیکشن ٹریبیونل جانا جائے گا جس میں الیکشن پٹیشن کو دائر کیا گیا. طریقہ کار باب نمبر 9 کے تحت. کلاؤز نمبر 5. اپیل ٹو سپریم کورٹ. Any person aggrieved by a declaration of the Commission under this section may within 30 days of declaration prefer an appeal to the Supreme Court. ایک aggrieved person سپریم کورٹ میں 30 دن کے اندر اپیل کر سکتا ہے. سیکشن 10. Powers to punish for contempt. کمیشن ہائی کورٹ کی طرح اپنی طاقت کسی بھی شخص کو توہین عدالت اور توہین آرڈیننس 2003 کے تحت توہین عدالت سے متعلق دوسرے قوانین کا اطلاق اسی طرح ہوگا جیسے اس میں کسی عدالت کا حوالہ دیا گیا ہو بالترتیب کسی جج کے پاس کمیشن اور کمشنر کا حوالہ تھا. سیکشن نمبر 11. ایکسپینڈیچرز چارج اپون فیڈرل کنسولیڈیٹڈ. فیڈرل کی طرف سے دیے گئے پیمنٹ آف ریمونریشن آف کمشنر ممبرز ادرز آفیسر اسٹاف آف کمیشن آل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز seven other expenditures relating to the commission shall be charged upon the federal consolidated fund. فیڈرل کی طرف سے دیے جانے والے فنڈ سے کمشنر کی تنخواہ دی جائے گی، اس کے ممبرز، دوسرے افسران، سٹاف آف کمیشن اور آل ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسز اور 7 دوسرے اخراجات بھی اسی میں طے ہوں گے. کمشنر کے پاس فائنینشیل پاورز ہوتی ہیں جو کہ حکومت کی طرف سے دیے گئے بجٹ کے اندر کرنا ہوتی ہیں. اس میں آڈٹ اور پوسٹ وغیرہ بنانے کی پوسٹنگ وغیرہ کروانی ہوتی ہے تو اس میں بھی وہ اسی کے فنڈنگ کے اندر ہی کریں گے. سیکشن 12.
میجرز فار ٹریننگ اینڈ پبلک اویئرنیس۔ کلاؤز اے، انتخابی عہدیداروں کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد جس میں کمیشن کے عہدیدار بھی شامل ہوں۔ اس ایکٹ کے دیے گئے طریقہ کار اور رولز کے مطابق حکومت یا کارپوریشن اور کسی کے زیر کنٹرول خود مختار یا سیمی خود مختار اداروں اور ان حکومتوں اور عدلیہ کے افسران میں سے جن کو معزول یا منتخب کیا گیا ہو وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ کلاؤز بی، عوامی حکام تعلیمی اداروں اور تربیتی اداروں میں الیکشن کمیشن کے پروگراموں اور اقدامات کے بارے میں آگاہی دیں۔ کلاؤز سی، کنڈکٹ پبلک اویئرنیس کے لیے پروگرامز کیے جائیں، میڈیا کمپینز چلائی جائیں، امپورٹنس آف انرولمنٹ ووٹر بتائی جائے، پارٹیسپیشن ان الیکشن، خاص طور پر عورتوں کی پارٹیسپیشن کے بارے میں ان کو انکریج کیا جائے، انفارمیشن آف ووٹ کاسٹنگ پروسیجر، ووٹ کاسٹنگ کے پروسیجر کے بارے میں معلومات دی جائیں۔ کلاؤز ڈی، ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کو بڑھانے کے لیے اور کرپٹ پریکٹسز کو ختم کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ کو ان قوانین کی امینڈمنٹ کے لیے تجاویز دینی چاہیے جو قوانین کنڈکٹ آف الیکشن سے متعلق ہیں۔ سیکشن 13، اسٹیبلشمنٹ آف ریزلٹس مینجمنٹ سسٹم۔ کلاؤز 1، کمیشن ایک شفاف رزلٹ مینجمنٹ سسٹم بنائے گا جس میں تیزی سے کاؤنٹنگ، ٹیبولیشن جدول، کمپائلیشن اور ٹرانسمیشن ٹی وی وغیرہ اور سرکاری گزٹ میں اور کمیشن کی ویب سائٹ پر نتائج کو شائع کرے گا۔ کلاؤز 2، ریٹرننگ آفیسر رزلٹ کی کاؤنٹنگ کے فوراً بعد اس کی سنیپ شاٹ لے کر الیکٹرانکلی کمیشن کو بھیجے گا، اوریجنل ڈاکومنٹس بھیجنے سے پہلے، انڈر سیکشن 90۔ ریٹرننگ آفیسر عارضی نتائج کو جلد اور 2 AM تک یا جلدی مرتب کرے گا اور فوراً الیکٹرانکلی کمیشن کو بھیجے گا۔ شرط یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس وقت نتائج نامکمل ہیں تو ریٹرننگ آفیسر کمیشن کو اس کی وجوہات بتائے گا۔ ان پولنگ اسٹیشنوں کی فہرست بنائی جائے گی جہاں سے نتائج آنے کا انتظار ہے اور نتائج مرتب ہوتے ہی مکمل عارضی نتائج بھیجیں گے۔ کلاؤز 4، ریٹرننگ آفیسر ان کو الیکٹرانکلی کمیشن کو بھیجے گا۔ عارضی مرتب شدہ نتائج کی سکین کاپی، انڈر سب سیکشن 3۔ بی، کاؤنٹنگ حتمی نتائج کے استحکام کے بیان کی سکین کاپی، متفقہ نتائج، کاؤنٹ اور بیلٹ پیپر کے نتائج، انڈر سب سیکشن 18 اور سیکشن 90۔ کلاؤز 5، ریٹرننگ آفیسر اوریجنل ڈاکومنٹس انڈر سیکشن 3-4 کسی خاص میسنجر اور کسی دوسرے ذرائع ارجنٹ میل کوریئر جس کے ذریعے کمیشن کو ہدایت کی جا سکتی ہے کرے گا۔ کلاؤز 6، کمیشن اپنی ویب سائٹ پر انڈر سب سیکشن 3 کے تحت موصول ہونے والے ڈاکومنٹس کو شائع کرے گا۔ الگ الگ صنف کا ڈیٹا، جینڈرز کے، میل اینڈ فیمیلز۔ سیکشن 14، ایکشن پلان۔ کمیشن اسمبلی کی تحلیل سے 4 ماہ پہلے ایک کمپریہنسو پلان بنائے گا جس میں انتخابی حلقوں کی حد بندی، انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی، سیاسی جماعتوں کا اندراج، علامتوں کا مختص کرنا،
ضلعی ریٹرننگ افسران کی تربیت اور تقرری، اسسٹنٹ ریٹرننگ آفیسر، پریزائڈنگ آفیسرز، اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسرز، پولنگ آفیسرز اور دیگر انتخابی عہدیدار، پولنگ اسٹیشنوں اور پولنگ اہلکاروں کی فہرست تیار کرنا، بیلٹ پیپر کی تعداد کا تعین کرنا اور پرنٹنگ پریس کے حوالے کرنا، انتخابی نتائج کے لیے شفاف نتائج کے نظام کا قیام، کسی بھی نئی ٹیکنالوجی کا تعارف، انتخابی مبصرین کے لیے انتظامات کرنا، اپیلیٹ اور الیکشن ٹریبیونل کی تقرری، حفاظتی اقدامات، نگرانی کا طریقہ کار جو ایکشن پلان پر عمل درآمد سے متعلق پیش رفت کی اطلاع دے۔ کلاؤز 2 ایکشن پلان پر عمل درآمد کا کمیشن انتخابات کے بعد جائزہ لے گا۔ انتخابی نظام کو مزید بہتر بنانے کے لیے تجاویز کے ساتھ کوتاہیوں کا بھی پتہ لگائے گا۔ سیکشن 15 کمپلینٹ۔ کلاؤز 1 ایسے امور یا معاملات جو انتخابی تنازعات سے متعلق نہ ہوں وہ انڈر آرٹیکل 225 میں شامل ہوں گے۔ اگر کوئی اگریوڈ پرسن کمیشن کے ماتحت اتھارٹی کی جانب سے دیے جانے والے فیصلے سے ناخوش ہو تو وہ 15 دن کے اندر کمپلینٹ کر سکتا ہے۔ کلاؤز 2 کلاؤز 1 کے ماتحت موصول ہونے والی شکایات کو کمیشن انکوائری اور رپورٹ کے لیے بھیج سکتا ہے جو وہ مناسب سمجھے گا۔ کلاؤز 3 کمیشن انکوائری رپورٹ شکایت سننے کے بعد جو خود کارروائی سے متعلق ہے اور ایک سمری انکوائری کر رہا ہے۔ کمیشن ان صورتوں میں 30 دن کے اندر فیصلہ کر کے آرڈر کرتا ہے جو وہ بہتر سمجھتا ہے۔ کلاؤز 4 کمیشن بھی اپنی مرضی سے اس دفعہ کے تحت کام کر سکتا ہے۔ کلاؤز 5 کمیشن انڈر سب سیکشن 3 آرڈر کو اپنی ویب سائٹ پر پبلش کرے گا۔ سیکشن 16 کمیشن ٹو سبمٹ این اینول رپورٹ۔ کلاؤز 1 ہر کیلنڈر سال کے اختتام پر کمیشن 90 دن کے اندر سال کے لیے گئے اس کی تمام سرگرمیوں کی رپورٹ شائع کرے گا، فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کو بھیجے گا۔ کلاؤز 2 فیڈرل اور ہر صوبائی حکومت کمیشن سے سالانہ رپورٹ موصول ہونے کے 60 دن کے اندر اس رپورٹ کو پارلیمنٹ کے ہر ہاؤس اور ہر صوبائی اسمبلی میں بھیجے گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ شکریہ۔